کبھی بھی کسی منصب یا کسی عہدے کی خواہش نہ کرو۔ اگر لوگ تمہیں اس منصب پر بٹھائیں یا اس عہدے کے اوپر تمہیں بٹھا دیں، پیشکش کریں اور تمہیں سمجھے کہ تم بہتر ہو، تو پھر اس کو قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہارے شامل حال ہوگی، تم اس کو بہتر کر پاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانوں کے لیے کس طرح ایک رول ماڈل ہے۔ بنیادی طور پہ ایک چیز سمجھ لیں کہ ہدایت کا سرچشمہ اور رہنمائی کا منبع اور مصدر اسلام میں قرآن و حدیث ہے۔ ہم جو کچھ بھی سیکھتے اور سکھاتے ہیں اس کی بنیادی جو مشق ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتی۔ کوئی خلیفہ ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی اس کا ملازم ہے، جتنی رہنمائی زندگی گزارنے میں، امور مملکت چلانے میں، نظم و نسق کو بہتر کرنے میں ہمیں ملتی ہے، اس کی اصل اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حضور کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ صفتیں عطا فرما کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آپ کے صحابہ کرام نے دین بھی سیکھا اور دنیا بھی سیکھی۔ یہ نہیں کہ صرف دین سیکھا، یہ الگ بات کہ انہوں نے اپنی دنیا بھی اس طرح گزاری کہ وہ بھی دین کی خدمت ثابت ہو۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضور کے مصلی امامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشست تھی، رہنمائی کی، رہبری کی، اپنی اسلامک اسٹیٹ کو مینج کرنے کی اور چلانے کی، یہ ذمہ داری تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے اکٹھے بالاجماع حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے کی۔ انسان جس وقت کسی عہدے یا منصب کا طلبگار نہیں ہوتا اور اس کو اس منصب کے اہل سمجھ کر وہ منصب اس کے سپرد کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کی مددگار ہوتی کہ میری مخلوق نے، میرے بندوں نے اپنی سربراہی کے لیے میرے اس بندے کو منتخب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی مدد اور نصرت اس بندے کے شامل حال ہوتی۔ اس لیے فرمایا گیا ہے حدیث رسول میں کہ کبھی بھی کسی منصب یا کسی عہدے کی خواہش نہ کرو۔ اگر لوگ تمہیں اس منصب پر بٹھائیں یا اس عہدے کے اوپر تمہیں بٹھا دیں، پیشکش کریں اور تمہیں سمجھے کہ تم بہتر ہو، تو پھر اس کو قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہارے شامل حال ہوگی، تم اس کو بہتر کر پاؤ گے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق مسند خلافت پہ تشریف فرما ہوئے، ایک یا دو چیلنج ان کے سامنے نہیں تھے جن کو انہوں نے فیس کرنا تھا۔ آپ اکثر معاشرے میں دیکھیں تو کسی خاندان کا سربراہ بھی اگر دنیا سے چلا جائے تو ایک خاندان ہوتا ہے چھوٹا سا، زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 بندوں کا، اس کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے سال گزر جاتے، اور پوری ریاست کو سنبھالنا۔ اور پھر حالات ایسے ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد کہ صحابہ کرام کو اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کھڑے ہو گئے بلند ٹیلے پہ، کہا جس نے یہ لفظ بولے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے میں اس کو قتل کر دوں، ہوش و حواس اس طرح قابو سے باہر ہو گئے۔ تو ایسے میں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، رحم کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ قوم کو سنبھالنا، ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا، دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، یہ کوئی چھوٹا سا مشن نہیں تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ نبھایا۔ جب آپ مسند خلافت پر بیٹھے تو ایک چیلنج یہ تھا کہ کچھ قبیلے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور ان کی لاجک اور دلیل یہ تھی کہ ہم محنت کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم انویسٹ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے، تو دن بھر رات محنت کر کے اگر ہم نے غریب اور یتیم لوگوں کو ہی پالنا ہے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے اپنے دلائل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ بھی دیا گیا کہ جناب آپ ان لوگوں پہ سختی نہ کریں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اسلام کو بڑے چیلنج درپیش ہیں، اگر آپ نے سختی کی، ان سے زکوٰۃ بزور طاقت لینے کی کوشش کی تو ممکن ہے یہ بغاوت کر دیں، مرتد ہو جائیں، قبیلے کے قبیلے نکل جائیں، کیونکہ جو مال کا لالچ ہے، مال کی جو ہوس ہے، یہ انسان کے خمیر میں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ
جو آپ کی شان و شوکت کے دنوں میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اتار میں چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو کئی لوگ اسلام میں بھی اس طرح کے آئے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا اور مسلسل اسلام پھیلنا شروع ہوا تو کئی لوگ اسلام کے حصار میں آ گئے، جان بچانے کے لیے، عزتیں لینے کے لیے، پروٹوکول لینے کے لیے، حالانکہ ان کے اندر اسلام داخل نہیں ہوا تھا۔ انہیں اسلام سے کوئی غرض نہیں تھی، بس انہیں صرف اس چیز سے غرض تھی کہ کسی ذریعے اپنا تحفظ کیا جائے۔ تو ان قبیلوں نے کہا کہ ہم نہیں زکوٰۃ دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کریں۔ اب جو کسی بھی سلطنت کا سربراہ ہے نا، اس کے لیے اس میں نمونہ یہ ہے کہ جب آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن وہ لاگو کرنے ہیں، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو، آپ یہ چاہتے ہیں انصاف کی حکمرانی ہو، آپ یہ چاہتے ہیں عدل کی حکمرانی ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری رعایا ایک چھتری کے نیچے ایک جیسی برابر ہو اور سب کو انصاف ملے، تو پھر آپ کی نرمی وہاں پہ کام نہیں آئے گی، وہاں پہ آپ کو سختی کرنی پڑے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ مشورہ سنا کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان میں سے اگر کوئی شخص اونٹ کی نکیل ایک رسی زکوٰۃ کی اگر وہ بھی دینے سے انکار کرے گا نا تو ابو بکر اس کے ساتھ بھی جنگ کرے گا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس لیے کہ اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، ان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر میں زکوٰۃ کو ہی چھوڑ دوں، زکوٰۃ میں نرمی شروع کر دوں، تو کل کو یہ لوگ کہیں گے ہمیں نماز میں بھی رخصت دی جائے۔ پھر زکوٰۃ بھی گئی، نماز بھی گئی، جب نماز چھوڑیں گے تو کہیں گے ہمیں کلمہ پڑھنے میں بھی رخصت دی جائے۔ رخصت تو ایسی چیز ہے، انسان کو تھوڑی سی رخصت ملتی ہے، کچھ انسان رخصت خود بنا لیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے منکرین زکوٰۃ کا سد باب کیا کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔